اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، چند دنوں تک اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول شروع ہونے والا ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ یکم ربیع الاول کے دن پڑھا جانے والا ایک بہت ہی مبارک اور طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جسے ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کیجئے جب وہ غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ بالآخر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ اے الہی، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کاروں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا اور غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ دوستو، آیت کریمہ قرآن کریم کی سورۃ انبیاء کی مشہور آیت ہے، جیسا کہ اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ ہم اس طرح ہی ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اس لیے مشکل حالات میں آفات کو ٹالنے کے لیے آیت کریمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مچھلی والے پیغمبر کی دعا جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی دی، یعنی کہ ان کی مصیبت ٹل گئی۔ تو یہ دعا پڑھ کے کوئی بھی مسلمان کسی جائز حاجت کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اس حدیث کے متعلق ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ دعا یونس علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہے یا عام مومنین کے لیے بھی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اللہ رب العزت کا یہ فرمان بھول گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے غم سے نجات دی اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، جو مسلمان بھی اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے اس دعا کی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، یہ عمل، یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، اور اسے آپ نے یکم ربیع الاول کے دن پڑھنا ہے۔ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ یکم ربیع الاول کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوستو، ضروری نہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ صرف ربیع الاول میں ہی پڑھنا ہے۔ آپ جب بھی کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائیں تو اسی وقت اس پریشانی سے نجات کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، وقت میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے۔ اگر آپ کی ایک حاجت ہے تو
آپ نے اس ایک حاجت کا تصور کر لینا ہے، اور اگر آپ کی ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں، مقاصد ہیں، تو بھی آپ نے ان تمام کا تصور کر لینا ہے، اور تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ، اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کریں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ دعائے یونس، جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، یہ کم سے کم تعداد ہے، یعنی کہ کم از کم آپ نے 313 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی ہمت ہے آپ اپنی ہمت کے مطابق یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ 313 سے کم یہ دعا نہ پڑھیں۔ جب آپ 313 یا اس سے زائد یہ دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ دوستو، آپ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے گا، اور چند دنوں کے اندر اندر آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا، ربیع الاول کا مہینہ ہماری زندگی میں دوبارہ آیا، تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے اس مہینے میں ضرور پڑھنا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اور جیسا کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی، جس وقت بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش آئے، آپ پریشانی کے عالم میں ڈوب جائیں، کوئی مصیبت آ کر آپ کو اپنے گھیرے میں لے لے، تو آپ اس عمل کا ورد شروع کر دیں، گننے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ یہ عمل کرتے جائیں گے، آپ کی وہ بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مشکل ختم ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور دعا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ یکم ربیع الاول کے دن مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔